ہمارے تصوف کے سلاسل میں صحبت شیخ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ہمارے صوفیاء نے اس کی بہت ساری وجوہات بھی لکھی ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت میں، اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کی بہت ساری برکات، بہت سارے فائدے بھی نقل کیے ہیں۔ اس میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ والوں کی، اہل اللہ کی، اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی جو طبیعت ہے وہ نقل کرتی ہے، یعنی جب انسان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کو جیسے دعا مانگتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ جیسے ان کو اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ ان کو جیسے تواضع والا، حسن اخلاق والا اور خوف خدا والا معاملہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو انسان یعنی ان کی صحبت میں بیٹھنے والا خود بخود ان کے ان اعمال کی، ان عادات کی، ان صفات کی نقل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور دوسری اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا جو فائدہ ہے وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام برکت، یعنی جب انسان بے شک دینی نسبت سے اپنے شیخ کے پاس جائے یا دنیاوی نسبت سے اپنے شیخ کے پاس جائے، کسی بھی نسبت سے انسان جب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک برکت پیدا فرما دیتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے۔ اور تیسری جو وجہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، یعنی جب انسان اللہ والوں کی صحبت کو مستقل بنیادوں پر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے اپنے اس بندے کو اپنی معرفت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں بھی سکھاتے ہیں کہ اس کو نفس اور شیطان کے تسلط سے کیسے نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس بندے کے اوپر کھول دیتے ہیں کہ یہ جو مجھے جو ہے یہ گناہ کا جو وسوسہ آ رہا ہے، یہ نفس کی طرف سے آ رہا ہے یا یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، تو اسی طرح سے روحانی ترقی کرنے کے اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کو نئی نئی باتیں اس کے دل میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور چوتھی جو ہے نا وہ بات لکھی ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت کو اپنی اصلاح کی نیت سے اختیار کرتا ہے تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تو اس طرح سے انسان ان اللہ والوں کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والے چونکہ نفس اور شیطان کے تسلط اور قید سے اللہ کے فضل و کرم سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مستجاب الدعوات بندے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے اللہ والوں کے پاس جاتا رہتا ہے، شیخ کے پاس جاتا رہتا ہے، تو انسان اپنے شیخ کی دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور ان چار وجوہات کے علاوہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور پانچویں وجہ بھی نقل کرتے ہیں، اور وہ وجہ یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے دلوں سے خاص راستے نکلتے ہیں جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے دل تک منتقل ہو جاتے ہیں، تو ان خاص راستوں کے ذریعے اللہ والوں کے دل کے اندر کی ایمانی کیفیت، ان کے اندر کا خوف خدا، ان کے اندر کا اتباع سنت اور ان کے اندر کی تواضع، ان خفیہ راستوں سے جو دلوں سے دلوں میں جاتے ہیں، ان خفیہ راستوں سے اللہ والوں کے اندر کی جو باطنی صفات اور کمالات ہوتی ہیں وہ ان راستوں کے ذریعے سفر کرتی ہوئی اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کے دلوں تک چلی جاتی ہیں۔
تو یہ 5 وجوہات مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ حکماء سے اختلاط رکھو۔ تو اب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حکماء سے مراد وہ اللہ والے ہیں، انسان کا شیخ ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر جو یہ بات فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو اس میں مولانا تفسیر جو ہے روح المعانی، اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ کونوا مع الصادقین کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے لتکونوا خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ اللہ والوں کے پاس انسان اپنے شیخ کے پاس اتنا رہے اتنا رہے اتنا رہے لتکونوا مثلہم، کہ ان ہی جیسا ہو جائے، کہ یعنی انسان اپنے شیخ کے پاس اتنا رہے، ان کی اتنی صحبت اختیار کرے کہ جو جو ظاہری باطنی صفات اور کمالات سے اللہ تعالیٰ نے اس کے شیخ کو نوازا ہوا ہے، بعین ہی وہی صفات اور کمالات اس مرید کے ظاہر اور باطن کے اندر بھی منتقل ہو جائیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ جی میں اپنے شیخ کے پاس ایک دن رہوں، ایک مہینہ رہوں، 1 سال رہوں، 10 سال رہوں، کتنا عرصہ رہوں۔ تو اس میں ہمارے صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اتنا عرصہ اپنے شیخ کے ساتھ رہو کہ شیخ کی ظاہری باطنی صفات اور کمالات وہ تمہارے اندر منتقل ہو جائیں، ہے نا۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ہمارے تصوف کے سلاسل کے اندر ذکر اللہ، اتباع سنت اور صحبت شیخ، ان 3 ہی چیزوں کی برکت سے اللہ پاک سالک کو سلوک طے کروا دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، بیعت کا تعلق، یہ ایسی برکت کی چیز ہوتی ہے کہ حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک رند آیا بیعت ہونے کے لیے، تو اس نے بیعت ہوا، اور اس نے بیعت ہوتے وقت یہ شرط رکھی کہ میں بیعت تو ہو جاؤں گا، لیکن میں نہ تو ناچ گانا دیکھنا چھوڑوں گا، نہ میں شراب پینی چھوڑوں گا، اور دوسرا اس نے کہا کہ جی میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ تو اس نے کہا کہ جی اگر آپ یہ میری 3 شرطیں تسلیم کرتے ہیں تو میں آپ سے بیعت ہونے کو تیار ہوں۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وہ تینوں شرطیں منظور کر لیں، اور کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ سلسلے میں بیعت ہو جاؤ، آپ بے شک گانا بجانا دیکھنا بھی نہ چھوڑو، شراب بھی نہ چھوڑو، نماز بھی نہ پڑھنا۔ تو اب وہ بیعت ہو گیا، تو اس کے بعد بیعت ہو کے وہ اپنے گھر آیا، تو جب گھر آیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو پورے جسم میں بہت زیادہ خارش پیدا ہو گئی۔ تو اب اس نے بڑی تدبیریں اختیار کیں، جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی یہ کر لو، وہ کر لو، جسم کو پانی لگا کے دیکھ لو، تر کر لو، تیل لگا کے دیکھ لو، دوائی کھا کے دیکھ لو، تو وہ خارش بجائے ٹھیک ہونے کے بڑھتی چلی گئی۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے نا، میں اپنے جو ہاتھ ہیں اس کو پانی میں ڈبو کے رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ پانی میں ڈبو کے رکھنے سے شاید جو ہے وہ ہاتھوں کو ٹھنڈک کا احساس ہو اور خارش ختم ہو جائے۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے جب پانی کے اندر ہاتھ ڈبو کے رکھے تو اس کے ہاتھوں کی جو خارش تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اب وہ بڑا خوش ہوا، تو اس نے کہا کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاؤں بھی پانی میں ڈبو کے رکھ کے دیکھتا ہوں۔ تو جب اس نے پانی میں پاؤں اپنے ڈبو کے رکھے تو اس کے پیروں کی بھی خارش ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی چلو کون سا ہم نے کوئی قسم کھائی تھی کہ وضو نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، تو اس نے کہا کہ چلو یہ ہاتھ اور پاؤں دھونے کی برکت سے یہ خارش ٹھیک ہو گئی ہے، تو چلو پورا وضو ہی کر لیتے ہیں۔ تو جب اس نے پورا وضو کیا تو وضو کے اندر جسم کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، جسم کے ان اعضاء کی خارش ختم ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی چلو اب وضو تو کر لیا ہے، تو اب چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب اس نے نماز بھی پڑھ لی۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس نے نماز پڑھ لی تو نماز پڑھتے ہی دوبارہ اس کے جسم پہ خارش شروع ہو گئی۔ جب اگلی نماز کا وقت آیا تو اس نے پھر جو ہے نا وہ جب وضو کیا تو وضو کرتے ہی اس کی خارش ختم ہو گئی، پھر اس نے نماز پڑھ لی۔ تو 2 3 4 نمازوں میں ایسا ہی ہوا۔
تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو لگتا ہے کہ یہ تو میرے پیر صاحب کی نا کھلی ہوئی کرامت نظر آئی ہے کہ پیر صاحب نے کس طرح سے مجھے نماز پڑھوانے کے لیے خارش کا سپاہی میرے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اس خارش کی بیماری کی برکت سے وہ پکے نمازی بھی بن گئے، اور جب وہ پکے نمازی بن گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب اللہ پاک نے اپنے فضل سے نمازی بننے کی توفیق تو عطا فرما دی ہے، تو چلو اب یہ گانا بجانا دیکھنا بھی چھوڑو اور شراب پینا بھی چھوڑو۔ تو اللہ کے فضل سے ان کی اس طرح سے اصلاح ہو گئی۔ تو جب انسان اپنی اصلاح کی نیت سے اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اپنے شیخ کی صحبت یہ رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی وقت میں جا کر اس صحبت کی کامل ترین برکات سالک کو ضرور نصیب فرماتے ہیں۔